السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا الغر المیامین، واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ۔ اور لگایا ہے، یعنی عربی کا جسے واو کہہ لیجیے، ہو کر پوری توجہ۔ تو ایک بہت بڑا امیر، ادیوگپتی شخص، بڑا تاجر، بزنس مین، اب جب بہت زیادہ دولت ہو گئی تو ٹینشن فری ہو گیا، آرام سے روزانہ سوتا ہے، نیند بھی آتی ہے، سب کچھ۔ بھائی ساری پریشانی تو غربت میں ہی ہوتی ہے نا، غریب کو نیند کہاں آتی ہے بیچارے کو؟ وہ تو سوچتا ہے دوسرے دن کہ اب کب کتنا کما کے لائے گا اور بچوں کو کیسے کھلائے گا۔ امیر ٹینشن فری ہو کر سو رہا ہے۔ توجہ سنیے گا، انشاءاللہ اگلے سال تک یاد رہے گا۔ بڑا پیسے والا تاجر ادیوگپتی شخص روز آرام سے اپنے بستر میں سوتا ہے۔ ایک رات جب کھانا کھانے کے بعد بستر میں گیا سونے کے لیے تو اب اسے نیند نہیں آ رہی ہے، سو نہیں پا رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، بے چینی پھیلی ہوئی ہے، کوشش کر رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے۔ توجہ، پریشانی میں ایک مرتبہ بستر سے اٹھا، بے چین کیفیت ہے، گھر سے باہر نکلا، سوچا کہ چلو ذرا گاڑی چلاتا ہوں، ڈرائیو کرتا ہوں، شاید تھوڑا سکون مل جائے، اچھا محسوس ہو۔ اب وہ لانگ ڈرائیو پہ نکل گیا، توجہ، آدھی رات کو اپنی گاڑی لے کر۔ گاڑی چلاتے چلاتے اسے ایک شاہراہ پر، ایک موڑ پر ایک مسجد نظر آئی۔ توجہ، اس نے کہا کہ چلو سامنے مسجد نظر آ گئی ہے تو چل کے مسجد میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، شاید دل کو تھوڑا سکون مل جائے۔ اب وہ اپنی گاڑی پار کر کے ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوا، وضو بنانے بیٹھا ہی تھا کہ اچانک اس کو کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ توجہ، کوئی بہت چیخ چیخ کر رو رہا ہے، کوئی اللہ کے سامنے بہت چیخ چیخ کر فریاد کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ جب وضو بنا کے وہ مسجد کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ ایک شخص بیٹھ کر اللہ سے فریاد کر رہا ہے، خوب رو رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں اس کے۔ وہ جا کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا، وہ امیر شخص، وہ تاجر، وہ بزنس مین اس کے بغل میں جا کر بیٹھ گیا۔ اور جب اس کا گریہ تمام ہو گیا، جب اس کی دعا تمام ہو گئی تو ایک مرتبہ اس امیر نے اس
دعا کرنے والے سے پوچھا، اس فریادی سے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، کیوں پریشان ہو، کیوں اتنا رو رہے ہو، کیوں اتنا چیخ پکار کر رہے ہو، اللہ کو اتنی شدت سے یاد کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کل صبح میری بیوی کا ہارٹ کا آپریشن ہے، میری وائف کا ہارٹ کا آپریشن ہے کل صبح، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر کل آپریشن نہیں ہوا تو میری بیوی مر جائے گی۔ اب میرے پاس اس کے آپریشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو میں اس بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ کاش پروردگار مجھے پیسے دے دے۔ ابھی یہ بول ہی رہا تھا کہ اس امیر کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری بے چینی کا سبب یہی ہے۔ توجہ، شاید میں اسی لیے نہیں سو پا رہا تھا اور اس مسجد تک میں پہنچا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ توجہ، اب وہ جو امیر شخص تھا اس نے اس فریادی سے دعا کرنے والے سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے پیسے چاہیے تمہیں آپریشن کے لیے؟ اس دعا کرنے والے نے کہا کہ مجھے 10,000 کی رقم چاہیے۔ توجہ، اس نے ایک مرتبہ اس امیر شخص نے اپنا پرس نکال کر اس کو 10,000 دے دیا۔ سنیے گا، اس غریب نے، اس فریادی نے 10,000 روپیہ لے لیا۔ لینے کے بعد وہ امیر جانے لگا، پھر مڑ کر آیا، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے اپنے پرس سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا، اپنے جیب سے اس امیر نے، اور نکال کر اس فریادی کو دینے لگا، اس غریب شخص کو۔ لو اسے رکھ لو۔ اس غریب نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے۔ توجہ، یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے۔ اس غریب نے کہا تو مجھے کیوں دے رہے ہو؟ اس امیر نے کہا کہ اس کارڈ میں میرا پتہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس کارڈ میں میرا پتہ ہے۔ اس غریب نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ توجہ، وہ امیر کہنے لگا رکھ لو، میرا وزٹنگ کارڈ ہے، اگر اور کبھی ضرورت پڑی، پیسوں کی ضرورت پڑی تو اس پتے پہ آ جانا۔ توجہ کیجئے گا، وہ غریب کہنے لگا میں تیرے پیسے تو لے لوں گا مگر تیرا پتہ نہیں لوں گا۔ اس امیر نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس غریب نے کہا میرے پاس اس سے بہتر پتہ ہے۔ کہا کس کا پتہ ہے؟ کہا اسی کا پتہ ہے جس نے تجھے آج یہاں پر بھیجا۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسی خالق کائنات کا پتہ ہے جس نے آج تجھے بھیجا۔ اگر مجھے پھر ضرورت ہوگی میں پھر اسی کے بارگاہ میں آؤں گا، وہ تیرے جیسے کسی اور کو بھیج دے گا میری مدد کے لیے۔ تو یہ ہے اللہ کی ذات پر یقین۔ ہم مصیبتوں میں، تھوڑی تھوڑی مصیبتوں میں گھبرا جاتے ہیں۔ یقین رکھیے اللہ کی ذات پر مدد رکھیے، یقین رکھیے۔ ابھی میں عید غدیر کی محفل پڑھ کر کشمیر سے آ رہا تھا، مجھے کولکتہ جانا تھا۔ شری نگر سے میری کنیکٹنگ فلائٹ تھی۔ شری نگر سے جب میں دلی فلائٹ بالکل آرام سے پہنچی، مگر دلی سے جب کنیکٹنگ فلائٹ اڑی تو آپ یقین مانیے آدھے گھنٹے بعد فلائٹ نے جو ہچکولے لینا شروع کیا، یعنی اس قدر ہچکولے لے رہا تھا کہ بس اب گرے تب گرے، اور یعنی سب پریشان۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، یہ ابھی کچھ 1-2 ہفتے پہلے کی 18 ذی الحج 20 ذی الحج کی بات بتا رہا ہوں، جب میں آ رہا تھا۔ ہچکولے لیتے لیتے پوری فلائٹ جو ہے وہ یوں ہو گئی۔ توجہ، سامان گرنے لگے، اور یقین مانیے سب اپنے اپنے بھگوان کو یاد کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے طور پر، اپنے عقیدے کے طور پر اپنے بھگوان کو یاد کرنے لگے۔ میں بھی زور زور سے نعت علی پڑھنے لگا، اذان دینے لگا، اپنے زمانے کے امام سے میں نے توسل کیا۔ یقین مانیے آدھے گھنٹے تک فلائٹ یوں اور یوں ہوتی رہی۔ آدھے گھنٹے تک آپ سوچئے کیفیت کیا ہوئی ہوگی لوگوں کی، کوئی رو رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کسی کی وومیٹنگ ہو رہی ہے، کسی کے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ اور میں نے جب زور زور سے نعت علی کی آواز دی تو ایسا لگا کہ کسی نے فلائٹ کو یوں کر دیا۔ یقین جانیے کہ ایسا لگا کہ کسی نے، کیونکہ آسمانوں میں کوئی اللہ کے علاوہ مدد نہیں کر سکتا، اور اللہ مدد کرتا ہے اہل بیت کے وسیلے سے۔ جب وہ منظر تھا، آپ یقین مانیے اس وقت مجھے بھی ایسا، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا کہ شاید اب دوبارہ زندگی نصیب ہو نہ ہو، اپنے گھر والوں سے مل پاؤں نہ مل پاؤں۔ آپ یقین مانیے اس وقت میں اپنی دل کی کیفیت بتا رہا ہوں، اس وقت میرے سامنے یہ ساری دنیا، یہ سارے رشتے، یہ سارے ناطے، یہ سارے پیسے، دولتیں، ساری چیزیں مجھے فریب لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان پیسوں کا، ان دولتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اگر آج مر گیا تو کیا لے کر جاؤں گا؟ توجہ، اللہ کے سامنے کیا لے کر کھڑا رہوں گا؟ جب وہ فلائٹ لینڈ ہوئی ہے
تو میں نے اللہ کے شکر کے لیے میں نے زور زور سے اللہ اکبر کہا. تو میرے بغل میں میرا ایک ہندو بھائی تھا تلک لگائے ہوئے, تو اب پتہ نہیں اس کو میرا یہ نعرہ اچھا لگا یا برا لگا, بہرحال وہ بھی زور زور سے ہر ہر مہادیو کہنے لگے. تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا میرے بھائی آج خدا جسے تم بھگوان کہہ رہے ہو, میں خدا کہہ رہا ہوں, کوئی گاڈ کہہ رہا ہے, کوئی ایشور کہہ رہا ہے, آج اسی نے ہمیں بچایا ہے. اور یقین مانیے وہ میری اس بات سے اتنا امپریس ہوا کہ جب میں اپنا لگیج لے کر باہر نکلنے لگا تو پیچھے سے آ کے اس نے میرے سینے سے گلے سے مجھے لگا لیا, اور گلے لگا کر ایک جملہ اس نے کہا کہ مولوی صاحب آج آپ کے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے. توجہ, ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا فنا ہے. میں گارنٹی نہیں دے سکتا شبیر وارسی کے اس منبر سے میں ابھی زندہ اترنے والا ہوں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. یعنی اس زمانے میں موت تو ایسی ہو رہی ہے, کوئی جوانی میں مر جا رہا ہے, 30 سال 32 سال کے لوگ مر جا رہے ہیں. کل ایک مولانا کی مجھے فوٹو دکھائی گئی, 34 سال میں ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا. لہذا ہمیں عقیدہ توحید کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. اس خدائے ہر گناہ کرنے سے پہلے نوجوانوں ذہن میں یہ بات ضرور لانا کہ اللہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے, امام زمانہ ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. توجہ, اس نے اس کائنات کو خلق کیا, اسی نے سب کچھ بنایا ہے. توجہ, مصیبت میں ذرا خدا کو پکار کر دیکھنا غیب سے مدد کیسے آتی ہے. اللہ اکبر. اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ مدد کرتا ہے اہل بیت کے وسیلے سے. بھائی اس نے کائنات بنائی تو کیا کہا کہ جب میں نے چاہا کہ اپنی معرفت کرواؤں تو میں نے محمد کو خلق کیا. اور جب کائنات بنا دی اللہ نے تو سسٹم کیا رکھا کائنات کا, انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے سب سے پہلے آدم کو بھیجا. آدمیوں کو پہلے بھیج دیتا پروردگار, کہا نہیں, اگر پہلے آدمیوں کو بھیجتا تو جو آدمی صحیح راستے پہ چلتے وہ تو جنت چلے جاتے, اور جو غلط راستے پہ چاہتا اسے میں جہنم میں جب ڈالتا تو وہ کہتا کہ پروردگار ہمیں کیا معلوم کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. یہ تو تجھے ہمیں بھیجنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں بھیجنے سے پہلے تو نے ایسے کسی ہدایت کرنے والے کو کیوں نہیں بھیجا جو ہمیں یہ تمیز بتاتا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. اللہ نے حجت تمام کی, کہا دیکھو ہم زمین پر پہلے ہدایت پانے والے سے پہلے ہدایت دینے والوں کو بھیجیں گے. ہم زمین پر راستے پہ چلنے والوں سے پہلے راستہ دکھانے والوں کو بھیجیں گے. ہم آدمیوں سے پہلے آدم کو بھیجیں گے. تو بھائی ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ ساری کائنات کو یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کا سارا آدمی مل کر بھی آدم جیسا نہیں ہو سکتا. اللہ جانے لکھنؤ کہا ہے دنیا کا سارا آدمی مل کر بھی آدم جیسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ہم ہدایت لینے والے ہیں, آدم ہدایت دینے والے ہیں. ہم راستے پر چلنے والے ہیں, آدم راستہ بتانے والے ہیں. ہم رہنمائی پانے والے ہیں, آدم رہنمائی دینے والے ہیں. اللہ جانے مسلمانوں کے ملا کو کیا ہو گیا, جب ساری کائنات مل کر آدم کے جیسی نہیں ہو سکتی تو اس محمد جیسی کیا ہوگی جس کے صدقے میں آدم بنے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اس فخر آدم جیسی کیا ہوگی کہ جس کے صدقے میں اللہ نے آدم کو خلق کیا. توجہ, آدم کو بھیجا, شیس کو بھیجا, نوح کو بھیجا, ابراہیم کو بھیجا, اسماعیل کو بھیجا, اسحاق کو بھیجا, یحییٰ کو بھیجا, زکریا کو بھیجا, موسیٰ کو بھیجا, عیسیٰ کو بھیجا, ہارون کو بھیجا, یوشع کو بھیجا. 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے بھیجا. کس لیے بھیجا؟ ہماری ہدایت کے واسطے, ہمیں راہ حق دکھانے کے واسطے. توجہ, ہماری رہنمائی کے واسطے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ نے ساری کائنات کی ہدایت کروائی اپنے حجتوں کے ذریعہ.
تو اللہ نے جنہیں جنہیں بھی ہدایت کرنے والا بنا کر بھیجا انہیں منصب کیا دیا, انہیں عہدہ کیا دیا؟ کہا انہیں عہدہ نبوت عطا کیا, انہیں عہدہ رسالت عطا کیا. توجہ, تو 1,24,000 نبیوں کے ذریعہ اللہ نے پوری کائنات کی ہدایت کروائی, پوری کائنات کو اپنا پیغام پہنچایا. اب میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا پروردگار لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تیرے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی. میرے مالک تو نے آغاز دنیا سے, آغاز کائنات سے اپنے نبیوں کے ذریعہ تو نے دنیا والوں کی, انسانوں کی ہدایت کی. تو میرے مالک تیرے آخری نبی پر جو نبوت کا دروازہ تو نے حضرت آدم پر کھولا تھا, اس نبوت کے دروازے کو تو نے آخری نبی پر بند کر دیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تیرا آخری نبی اس دنیا سے ظاہری طور پر تیرے آخری نبی نے پردہ کر لیا تو دنیا ختم ہو جاتی. مگر پروردگار 1400 سال ہو گئے, نہ دنیا ختم ہوئی ہے, نہ دنیا فنا ہوئی ہے, نہ سسٹم چینج ہوا ہے, نہ نظام تبدیل ہوا ہے. دنیا اپنے آب و تاب کے ساتھ چل رہی ہے اور تیرا قانون ہے کہ تو اس دنیا کو کبھی لاوارث نہیں چھوڑتا. تو پھر مسلمانوں یہ ماننا پڑے گا کہ 1400 سال کے بعد بھی آج اس دنیا میں کوئی ایسا وارث موجود ہے جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے. کوئی ایسا وارث موجود ہے, توجہ کیجئے گا, کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات چل رہی ہے. یہ زمین کبھی حجتوں سے خالی نہیں ہو سکتی. صبح کی تقریر جن لوگوں نے سنا ہے یاد ہوگا, جہاں نبوت کا دروازہ اللہ نے کلوز کیا وہاں امامت کے دروازے کو اوپن کر دیا. کیوں؟ فرق کیا ہے نبوت میں اور امامت میں؟ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. یہ کوئی دنیا کا پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہے کہ ہر 5 سال میں ایک نئی حکومت آئے اور نیا بل پاس کر کے نیا قانون رائج کر دیا جائے. یہ اللہ کا قانون ہے جو کبھی نہیں بدلتا. تو پروردگار جب نبیوں کے ذریعہ ہدایت کروایا تو نے, تو قیامت تک نبیوں کے ذریعہ ہدایت کرواتا. یہ نبوت کا سلسلہ روک کر امامت کا سلسلہ کیوں شروع کیا؟ کہ تو سمجھا نہیں, نبیوں کا کام تھا پیغام پہنچانا, نبیوں کا کام تھا اسلام کو پہنچانا, نبیوں کا کام تھا دین کو پہنچانا. تو جو دین آدم لے کر آئے تھے, جو دین موسیٰ لے کر آئے, جو دین عیسیٰ لے کر آئے, جو دین ابراہیم و اسماعیل لے کر آئے, ہم نے اس دین کو اپنے محمد پر مکمل کر دیا. اور قرآن کی آیت آ گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین مکمل کر دیا, نعمتیں تمام کر دی, اللہ اسلام سے راضی ہو گیا. تو پروردگار جب نعمتیں تمام ہو گئی, جب دین مکمل ہو گیا, تو پھر آخر نبوت کے بعد امامت کی ضرورت کیا تھی؟ کہا سنو, نبیوں کا کام تھا پیغام پہنچانا, اماموں کا کام ہے اس پیغام کو قیامت تک بچانا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیے ایسا تو نہیں ہے کہ مضمون میرا کہیں زیادہ ٹف یا سخت تو نہیں ہو رہا. میں آپ کے علمی سماعت پر بھروسہ کر کر یہ مضمون پڑھ رہا ہوں. ایسا تو نہیں ہے نوجوانوں کے تمہارے سروں سے باؤنسر جا رہا ہے. ہاں, کیونکہ بزرگ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں, میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور مجلسوں میں اپنی علمی سماعت کو بلند کیا کرو. صرف مجلسیں صرف واہواہی کے لیے نہیں ہوتی. اس منبر کا صدقہ ہے میرے پاس ہزاروں کیا 10,000 جملے ہیں واہواہی کے لیے. توجہ, مگر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ واہواہی کے لیے قوم کا علمی معیار گر جائے. توجہ, واہواہی تب ہو جب قوم کا علمی معیار بھی بلند ہو. توجہ کیجیے گا. اس لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا, ورنہ مناظرہ پڑھنا میں بھی جانتا ہوں آپ کی دعا سے. پوری توجہ, کوئی بات نہیں, ابھی مناظرہ پڑھوں گا مجمع اڑ جائے گا. مگر سنیے, میں چاہتا ہوں کہ قوم کی علمی سماعت بیدار ہو. بھئی ہندوستان سے جب کوئی مولوی جائے نا باہر, تو لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ جاہلوں کے عالم ہیں. توجہ, ایسا نہ ہو. لوگ یہ کہیں کہ یہ عالم مجمع میں پڑھنے والا عالم ہے. خالی میدان میں لاٹھی گھما دیا تو کیا کمال ہے. مزہ تو تب ہے جب شجاعوں سے لڑا جائے. توجہ کیجیے گا. تو آپ چاہتے ہیں میں اس موضوع پہ گفتگو کروں یا چینج کروں سبجیکٹ؟
بسم اللہ کروں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. توجہ، اللہ نے کبھی بھی کائنات کو اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا. آ گیا میں جو صاحب کی فرمائش تھی ان کی فرمائش پر. اللہ نے کائنات کو کبھی بھی اپنی حجت سے خالی نہیں رکھا. یہ کون ہے؟ نبوت کا دروازہ بند ہوا، امامت کا سلسلہ شروع ہوا. مگر امام بھی حجت خدا ہے. توجہ، نبی بھی حجت خدا ہے، رسول بھی حجت خدا ہے. توجہ کیجئے گا، توجہ. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی، اور عیسیٰ سے لے کر ختم المرسلین تک، اور ختم المرسلین کے بعد ہمارے 12 امام، یہ سب کون ہیں؟ حجت خدا ہیں. توجہ کیجئے گا. اچھا یہ بتائیے آدم کون ہیں؟ نبی ہیں. اور کیا ہیں؟ بھائی کچھ نہیں، ایک سمپل سا تو آنسر دے دیجئے کہ آدم ہے مرد. آدم کون ہے؟ بولیے نا، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آدم مرد ہے. توجہ کیجئے گا. تو زمین پر پہلی حجت مرد. آدم مرد، موسیٰ مرد، عیسیٰ مرد، ابراہیم مرد، اسحاق مرد، زکریا مرد، یحییٰ مرد. اچھا نبوت کے بعد امامت میں آئیے، علی مرد، حسن مرد، حسین مرد، امام محمد باقر مرد، جعفر صادق مرد. توجہ، سارے مرد ہیں. تو کیا یہ دنیا میں فقط مرد ہی باقی ہیں؟ ایک بہت بڑی آبادی عورتوں کی بھی باقی ہے. تو جہاں یہ سارے مرد مردوں کے لیے حجت بن کر آئے، تو پھر لازم تھا کہ عورتوں کے لیے بھی کوئی ایسی عورت ہوتی جو حجت بن کر آتی. اللہ اکبر. توجہ، جہاں مردوں کے لیے اللہ نے 12 اماموں کو بھیجا، عورتوں کے لیے اکیلی سیدہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اکیلی سیدہ طاہرہ، قسم خدا کی. اور دیکھیے مقام، دیکھیے چونکہ میری ماں بہنیں بھی بہت آئی ہیں. مجھے شمیل بھائی نے بتایا کہ یہاں آس پاس کے قریب کی اسکولز کی اسٹوڈنٹس لوگ بھی آ رہی ہیں سننے کے لیے. سنو میری بہنوں، میری ماؤں، میری بچیوں، اگر زمانے میں کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو وہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. توجہ، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یہ جو تمہیں بتایا جاتا ہے نا، آج کل کے انٹلیکچوئلز لوگ، آج کل کے بڑے بڑے پولیٹیشینز جو تمہیں بتا رہے ہیں، وہ اسلام نہیں ہے. یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو فریڈم نہیں دیا گیا، اسلام وومن امپاورمنٹ کی بات نہیں کرتا. قسم خدا کی جتنا حقوق اسلام نے دیا ہے عورتوں نے، شاید کسی اور ریلیجن، کسی اور دین نے نہیں دیا. آپ ماحول دیکھیے، جب اسلام آیا ہے اس وقت زمانے کا ماحول کیا تھا؟ کسی کے باپ کے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو گئی عرب میں، تو وہ باپ اپنی بیٹی کو منحوس سمجھتا تھا. بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. قبیلوں کی جب لڑائی ہوتی تھی تو ایک قبیلے والا جب دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا تو دوسرے قبیلے کی عورتوں کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا تھا. عورتیں تجارت کا ذریعہ بن گئی تھی. توجہ، ہمارے ملک میں کیا ہوتا تھا؟ جلا دیا جاتا تھا شوہر کے بعد. شوہر مر جائے تو عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا. توجہ، تو ذرا انصاف کرنا کہ جس سوسائٹی میں، جس سماج میں، جس یونیورس میں، جس ورلڈ میں، جس معاشرے میں بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اسی معاشرے میں میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہے. اللہ اکبر. تم جسے منحوس سمجھ رہے ہو، دراصل وہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہے. میں سچ بتا رہا ہوں، جن کے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں نا، ان کا گھر کم از کم مقبرے سے کم نہیں لگتا. سچ بتا رہا ہوں. اور اگر باپ کی واقعاً کوئی وفادار ہوتی ہے تو وہ بیٹی ہوتی ہے. سنیے، بیٹی آئی دنیا میں تو میرے نبی نے کہا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت بن کر آئی ہے. اس لیے کہ کوئی بھی دنیا کی عورت ہو، اس کو 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس کی زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں. پہلا قدم رکھا زمین پر تو کسی کی بیٹی بنی. ذرا عمر بڑھی، سنے سنے بلوغت تک پہنچی، بالغ ہوئی، تو پھر کسی کی بیوی بنی. یہ ہے دوسرا مرحلہ.
عورت کی زندگی کا. دوسری منزل, تیسری منزل کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ, جب عمر اور زیادہ بڑھی تو کسی کی ماں بنی. توجہ, تو عورت کو اپنی زندگی میں ان 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. دنیا میں آئی تو بیٹی بنی, بالغ ہوئی تو کسی کی بیوی بنی, عمر بڑھی تو کسی کی ماں بنی. توجہ, اب ان تینوں مقاموں میں جو عورتوں کو طے کرنا ہے, دیکھو اسلام نے عزت کیا دی. جب بیٹی بنی تو نبی نے کہا کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہے اور ماں کے لیے قسمت بن کر آتی ہے. اور وہی بیٹی جب بیوی بنی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بیوی اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہوتی ہے. اور پھر وہی بیوی جب آگے بڑھ کے ماں بنی تو اللہ کے رسول نے کہا الجنت تحت الاقدام الامہات, اولاد کی جنت مسجد کے چٹائی کے نیچے نہیں, ماں کے تلووں کے نیچے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیا عزت دی ہے اسلام نے عورت کو, کیا عزت دی ہے اسلام نے میری بہنوں تمہیں. بیٹی بنی تو باپ کے لیے رحمت. توجہ, بیوی بنی تو اللہ کے رسول نے کہا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا. بیوی بنی تو شوہر کا آدھا ایمان, اور ماں بنی تو اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے. اب توجہ کرنا, کائنات کی ساری عورتیں ایک طرف, عظمت زہرا ایک طرف. نہیں پہنچا میرا مجمع. ارے کائنات کی عورتیں جب دنیا میں آتی ہیں تو اپنے گناہگار باپوں کے لیے رحمت بن کے آتی ہیں. فاطمہ اس کی رحمت بن کر آئی جو رحمت للعالمین تھا. فاطمہ اس کے لیے رحمت بن کر آئی جو رحمت للعالمین تھا. تو جب بیٹی بنی تو اس کے لیے رحمت بن گئی جو سارے جہان کے لیے رحمت. اور جب بیوی بنی تو اس کا آدھا ایمان بن گئی جو خود کل ایمان تھا. اور جب ماں بنی تو اس کی جنت قدموں کے نیچے رکھ لی جو خود جنت کے سردار. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیا عظمت ہے جناب سیدہ کی, کوئی کر سکتا ہے مقام؟ اللہ اکبر. وہ سیدہ جو آتی تھی تو رسولوں کا بادشاہ کھڑا ہو جاتا تھا. کون ہے میرا نبی؟ سید الانبیاء, صدر مملکت کائنات. اللہ اگر خالق کائنات ہے تو محمد مالک کائنات. توجہ, ہمارا تو یہی عقیدہ ہے نا بھائی. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام تو مقام مصطفیٰ, اور مصطفیٰ کے بعد کسی کا مقام تو وہ مقام علی مرتضیٰ. اور جو اس کو آگے پیچھے کرے وہ نہ سنی نہ شیعہ. یہی ہے عقیدہ. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. پوری توجہ, یہ وہ خالق کائنات محمد مالک کائنات. اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا لولا کا لما خلقت الافلاک. اے میرے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا میں. یہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کا صدقہ ہے. اور وہ محمد ہے سید الانبیاء, انبیاء کا سردار, نبیوں کا سردار. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی محفل میں محمد آ گئے تو فقط امتی نہیں, انبیاء پر واجب ہے کہ وہ تعظیماً کھڑے ہو جائے. محمد آئے تو آدم کھڑے ہو جاؤ, محمد آئے تو موسیٰ کھڑے ہو جائے, محمد آئے تو عیسیٰ کھڑے ہو جائے. اب مجھے جملہ کہنے دو. ارے جس محمد کے لیے, جس کے لیے سارا جہان کھڑا ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, اور مصطفیٰ جس کی تعظیم کو کھڑے ہو اسے فاطمہ.
मुस्तफ़ा जिसकी ताज़ीम को खड़े हों वो है फातिमा। तवज्जो, आपने हजारों मरतबा मुबाहिला सुना है, सुनिए मुझसे भी, मुबाहिला नहीं पढ़ रहा हूं, उसका एक छोटा सा अक्स चैप्टर दिखा रहा हूं आपको, ट्रेलर। आयत क्या आई है? फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ए मेरे हबीब, इनसे कहो कि ये अपने बच्चों को लाए, बेटों को लाए, हम अपने बेटों को लाएंगे। ये अपनी औरतों को लाए, हम अपनी औरतों को लाएंगे। ये अपनी जानों को लाए, हम अपनी जानों को लाएंगे। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत होगी। तवज्जो, तो भाई बच्चों की बात आई, हसनैन को लेकर निकले, हालांकि आयत में जमा का सीगा है मगर लेकर निकले तस्निया दो। तवज्जो, गुंजाइश थी कि और बच्चों को लाएं, आयत कह रही अनफुसना, जमा का सीगा, कई जानों को लेकर जा सकते हैं, गए अली को लेकर। तवज्जो, इसी तरह आयत में जब औरत का जिक्र आया निसाना व निसाओकुम, ये भी जमा का सीगा है, गुंजाइश थी कि कई औरतों को लेकर जा सकते थे। तवज्जो, 12 बीवियां कम से कम तारीख में लिखा है कि नबी की 12 अज़वाज मुतहरात मौजूद थी, और आयत में अल्लाह ये नहीं कह रहा था कि अपनी बेटियों को लेकर जाओ, अपनी माओं को लेकर जाओ, नहीं, औरतों को, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएंगे। तो औरत में माँ भी आ गई, बहन भी आ गई, बेटी भी आ गई, बीवी भी आ गई, मगर जब औरतों की बात आई तो सिर्फ फातिमा ज़हरा, अल्लाहु अकबर, सिर्फ सैयदा ज़हरा। तवज्जो, अब देखो आज़मत सैयदा, अल्लाह की हुज्जत है, मकाम सैयदा। तवज्जो, जहां पूरा मुबाहिला नहीं पढ़ना था मुझे, नबी लेकर निकले 5 टन पंजतन, नबी 1 टन, अली 2 टन, फातिमा 3 टन, हसन 4 टन, हुसैन 5 टन, हो गए पंजतन। तवज्जो, अब काफिला कैसे चला? आगे आगे है नबी, नबी की उंगली पकड़े हुए हैं मौला हसन, गोद में है इमाम हुसैन, नबी के पीछे है बीबी ज़हरा, और बीबी सैयदा के पीछे है अली मुर्तजा। अरे नहीं पहुंचा लखनऊ का मजमा, चलो तुम्हारे मिजाज के जुमले पढ़ दूं। आगे आगे है नबियों का सरदार, उंगली पकड़े है जन्नत का सरदार, गोद में है शहीदों का सरदार, पीछे है औरतों की सरदार, और उसके पीछे है वलियों का सरदार। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आलम। सरदारों का काफिला चल रहा है। अब मंजर देखना, आगे आगे है नबी। तारीख दानों ने, मुवर्रिखों ने, रावियों ने मेरे नबी के जिस्म के 24 मौजज़े लिखे हैं, 24। हालांकि जिसकी जात लामहदूद हो उसके मौजज़े भी लामहदूद होंगे, मगर जाहिर बात है मौलवियत का दायरा तो महदूद है। उसने 24 मौजज़े लिखे, और नबी के 24 जिस्मानी मौजज़ों में एक मौजज़ा यह था कि जब नबी नर्म जमीन पर, यानी कीचड़ वाली जमीन पर पैर रखते थे तो निशान नहीं बनता था, मगर जब चट्टानों पर कदम रखते थे तो सख्त चट्टानों पर नबी के नक्शे कदम बन जाते थे। तवज्जो, अब नबी निकले मुबाहिले के लिए, आगे आगे नबी चल रहे हैं। अब जमीन पर पड़े नबी के कदम, और जैसे ही नबी ने उठाया अपना कदम, जमीन पर बने नबी के नक्शे कदम, और उसी नक्शे कदम पर फातिमा ने रख दिया अपना कदम। अब जब फातिमा ने उठाया अपना कदम तो जमीन पर बड़े ज़हरा के नक्शे कदम, उसी नक्शे कदम पर अली ने अपना कदम रख दिया, ताकि सूरज भी खुली आंखों से फातिमा के कदमों के निशान। सलावत पढ़िए इसी तरह आप लोग। नारों का बाइकाट है क्या है? माशाअल्लाह, सब मिलकर हैदरी नारा। सब मिलकर अली ने नक्शे कदम सैयदा पर अपना कदम रख दिया, ताकि खुली आंखों से सूरज भी उस कदमों के निशान ना देख सके।
شریعت میں اس بی بی کو زہرا کہتے ہیں کہ جس کے نقش قدم کو سورج نہ دیکھ سکے. اللہ اکبر. وہ کیسا وقت آ گیا تھا عالم اسلام پر کہ وہی زہرا کہ جس کے نقش قدم کو سورج نے نہیں دیکھا. مسلمانوں کا بھی سوچنا کہ آخر وجہ کیا تھی کہ اس بی بی کو دربار میں کھڑا رکھا گیا. توجہ, اس بی بی کو کھڑا رکھا گیا. کیا قصور تھا اس کا؟ وہ بی بی اپنا حق مانگنے گئی تھی. توجہ, اس فاطمہ زہرا کہ جس کی تعظیم کو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عالم نسواں میں ملتی ہے مثال اس کی, تعظیم کو باپ اٹھے بیٹی کی یہ عظمت ہے. بیٹی ہے پیغمبر کی, ماں 11 اماموں کی, اس عطر نبوت میں خوشبو ولایت ہے.